الرحیم ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب جی اللہ پاک کی آیت کے اندر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم کشتیوں کو اور سمندروں کے اندر یا دریاؤں کے اندر چلاتے ہو اور تمہارے پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مصیبت مطلب کوئی طوفان آ جاتا ہے، کوئی بارش آ جاتی ہے، کوئی زوردار ہوائیں چلتی ہیں جس کی وجہ سے تمہاری کشتیاں جو ہے ڈوبنے لگتی ہیں، تمہاری جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، تو تم پکارتے ہو پھر کس کو؟ اللہ کو پکارتے ہو، اور تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم معبود بناتے ہو۔ مطلب کہ یہ جو تمہارے پتھروں کے جو بت ہیں، جب تم کسی آفت میں آتے ہو تو ان بتوں کو نہیں پکارتے تم، بلکہ تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ اور کیونکہ جتنے بھی مشرکین تھے یہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہاری جان کے اوپر آ جاتی ہے تو تمہیں اپنے یہ باطل معبود نظر نہیں آتے، پھر تم کیا کرتے ہو؟ جو ہے وہ اللہ کو پکارتے ہو، اور خوب زور سے اللہ کو کیا کرتے ہو؟ پکارتے ہو۔ تو پھر کیا ہے کہ جب تم اللہ کو پکارتے ہو فَلَمَّا نَجَّاكُمْ، تو اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اِلَى الْبَرِّ، خشکی کی طرف، کہ اس ڈوبتے ہوئے سمندر میں سے تمہیں پار لگا دیتا ہے، تمہیں ساحل کے اوپر پہنچا دیتا ہے، تمہاری کشتیوں کو اللہ جو ہے وہ ایک کنارے لگا دیتا ہے۔ لیکن جب تم جو ہے ان دریا، ان سمندروں سے اپنی جان کو بچا لیتے ہو اور تمہارا رب تمہیں ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، اعرضتم، تو تم اعراض کر لیتے ہو، منہ موڑ لیتے ہو، مطلب کہ جس رب کو پکارتے ہو اب اسی کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اسی سے منہ موڑ لیتے ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ بے شک انسان بہت بڑا ناشکرا ہے، کہ جب اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کو بڑے جو ہے وہ رو دھو کر اور بڑی جو ہے گریہ زاری کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ اللہ کو بلاتے ہو، پکارتے ہو، اور جب وہ تم پر اپنا رحم کرتا ہے تو تم جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو بھول جاتے ہو، پھر واپس سے اپنی انہی بتوں کی بندگی کے اندر لگ جاتے ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ أَفَأَمِنْتُمْ، کیا تم نڈر ہو گئے، کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے أَن يَخْسِفَ، کہ وہ تمہیں دھسا دے، جانب البر، وہ دھسا دے تم کو جنگل کے کنارے، او یرسل علیکم حاصبا، یا بھیج دے تم پر آندھی پتھر برسانے والی، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم نہیں پاؤ گے کوئی اپنا نگہبان۔ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین سنو کہ تم اللہ سے دغا بازی کرتے ہو، اللہ کو جو ہے کیا سمجھتے ہو کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو، تو اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تم کو اس پانی سے بچا کر، اس سمندر سے بچا کر زمین کے اندر کیا کر دے؟ دھنسا دے، کہ تم پانی کے جو ڈوبنے سے بچ جاتے ہو تو یہ سمجھتے ہو کہ اب اللہ کی پکڑ میں نہیں آ سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو تم کو خشکی میں لا کر زمین میں دھنسا سکتا ہوں، کہ زلزلہ آئے اور تم کیا ہو؟ زمین کی تہوں کے اندر چلے جاؤ، کہ جس طرح اللہ تمہیں پانی کے اندر غرق کر سکتا ہے اسی طرح اللہ تمہیں زمین کے اندر بھی غرق کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کو تو یہ طاقت بھی ہے یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ بھیج دے تمہارے اوپر پتھر برسانے والی آندھی، کہ پتھر برسانے والی، کہ اللہ تو یہ بھی طاقت رکھتے ہیں کہ جس طرح پچھلی قوموں کے اوپر اللہ نے ہوائیں بھیجی اور ان کو ہواؤں سے ہلاک کیا، کسی کو پتھر برسا کر ہلاک کیا، تو اللہ پاک تمہارے اوپر بھی ایسی آندھیاں چلا دے جو آندھیاں اپنے ساتھ پتھروں کو اڑا کر لے کر آئے اور تم پر برسائے، اور تم ان پتھروں کی بارش سے جو ہے ہلاک ہو جاؤ۔ اور جب اللہ تمہیں پتھروں کی بارش تمہارے اوپر برسانے لگے، ثم لا تجد لکم وکیلا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے پاس کوئی نگہبان، یعنی تمہیں بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا، تمہارا ساتھ دینے والا اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا
ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ لوٹایا جائے گا تم کو تارۃ اخری، تم کو دوسری جگہ. کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ پھر لے جایا جائے یا بھیج دے تم پر دوسری بار، فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، پھر وہ بھیجے تم پر ایک سخت جھونکا من الرِّيحِ ہوا کا، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، پھر وہ غرق کر دے تم کو تمہارے کفر کی وجہ سے، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، پھر نہیں پاؤ اپنی طرف سے ہم پر اس کا کوئی باز پرس کرنے والا. کہ کیا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تو ہوا کے ذریعے بھی ہلاک کر سکتا ہوں، پانی کے ذریعے بھی ہلاک کر سکتا ہوں، پتھروں کے ذریعے بھی ہلاک کر سکتا ہوں، تو پھر جو ہے تمہاری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا، اور تم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے. تم اللہ سے بے فکر کیوں ہو گئی؟ یہ والی جو آیت ہے نا، ام امنتم ان یعیدکم، کہ تم اللہ سے بے خوف کیسے ہو گئے کہ ایک دفعہ اگر اللہ نے تمہیں سمندر کے پانی سے اور ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے نجات دے دی، تو کیا اللہ کو یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، تمہیں دوبارہ سمندروں کے اندر لے جائے، اور پھر تم پر ہوا کا عذاب بھیجے اور تمہارے کفر کی سبب تم پر جو ہے کیا کر دے، تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے. تو یہ ہے نا ان یعیدکم، وہ تم کو پھر لے جائے فیہ تارۃ اخری، تم کو دریا میں دوسری بار، کہ پہلی دفعہ تو بچا دیا، پھر اللہ تمہاری ضرورتیں دریا اور سمندروں میں ایسی ڈال دیں کہ تم پھر سمندروں کا رخ کرو اور دریاؤں کا رخ کرو اور اپنی کشتیاں دریاؤں کے اندر اتارو، اور پھر جب تم دریاؤں کے درمیان کے اندر پہنچو یا تم سمندروں کے درمیان کے اندر پہنچو، اور اس کے بعد اللہ کا حکم آئے، اللہ ایک سخت ہوا کو بھیجے، ایسی طوفانی ہوا کو بھیجے جو تمہیں تمہاری کشتیوں سمیت ڈبو دے، اور ان دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر اللہ تمہیں فَيُغْرِقَكُمْ، اللہ تمہیں غرق کر دے، بِمَا كَفَرْتُمْ، بسبب اس کفر کے جو تم کرتے ہو، اور جب میں تمہیں دوبارہ سمندروں میں لا کر ہلاک کروں گا، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، پھر تم نہیں پاؤ اپنی طرف سے ہم پر کوئی باز پرس کرنے والا، کہ اگر میں تمہیں دوبارہ دریاؤں کے اندر لے جا کر ہلاک کر دوں تو مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں تو خلاق عالم ہوں، مجھے پوچھنے والا، مجھ سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں کیوں ہلاک کر دیا. تم ایسے رب سے آج ٹکراتے ہو، ایسے رب سے تم نے جو ہے آج کیا لی ہے، ٹکر لی ہے، جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، جو تمہیں دریاؤں میں ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو تمہیں سمندروں میں ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو تمہیں خشکی میں ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو تمہیں ہواؤں کے ذریعے ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو تمہیں پتھر اور برسا کر ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جب وہ ہلاک کرنے کے اوپر آتا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی تمہیں بچانے والی طاقت نہیں ہے. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور البتہ تحقیق عزت دی ہم نے بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور سواری دی ہم نے اس کو جنگل میں، فی البر، جنگل بھی کر سکتے ہیں، خشکی بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، اور سواری دی ہم نے اس کو خشکی میں، والبحر، اور دریا میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور روزی دی، رزق دیا ہم نے اس کو، ان کو پاکیزہ چیزوں سے، وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ، اور فضیلت دی ہم نے ان کو بہت سوں پر، ممن خلقنا تفضیلا، اور فضیلت دی ہم نے ان کو بہت سوں پر جن کو ہم نے پیدا کیا بڑائی دے کر. پھر اللہ پاک نے اپنی ان نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد جو ہے آدم کی اولاد کو اور خاص طور پر ان نافرمان مشرکین کو پھر جو ہے اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں کہ اے آدم کی اولاد سنو کہ ساری مخلوق کے اندر ہم نے بنی آدم کو جو ہے وہ کیا دیا ہے،
کرمنا فضیلت عطا کی ہے، فضیلت عطا کی کہ آدم کو یعنی انسان کو اللہ نے جو صفات عطا کی ہے وہ صفات اللہ نے باقی مخلوقات کو نہیں عطا کی، کہ انسان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ جس طرح اور بہت ساری مخلوقات اللہ کی ہیں تو اسی طرح انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اپنی اس مخلوق کو یعنی انسان کو باقی تمام مخلوق کے اوپر عزت دی ہے۔ اور وہ عزت دینے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو عزت کیسے دی کہ اس کو بہت سی صفات عطا کی ہیں کہ وہ صفات جو ہے وہ اللہ نے باقی اور جو مخلوق ہے دنیا کی ان کو عطا نہیں کی۔ اور ان صفات میں سے ان خصوصیت میں سے اللہ نے ایک کو یہاں قرآن مجید میں بیان کیا کہ انسان کی خصوصیت باقی مخلوق کے اوپر اور کس طریقے سے ہے۔ فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سواری دی ہم نے ان کو خشکی میں اور دریا میں، سمندروں میں، کہ خشکی میں اور دریا میں۔ اب دیکھیں خشکی میں پہلے لوگ جو ہے جانوروں پر سفر کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا چلا گیا تو اب جو ہے گاڑیوں کا دور ہے، ہوائی جہازوں کا دور ہے۔ تو یہ خاص جو ہے انسانوں کی خصوصیت ہے سواری کے اوپر سوار ہو کر چلنا، تو یہ اللہ نے انسان کو ہی عطا کی ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوق ہے دیکھیے وہ خود چلتے ہیں، چاہے وہ اڑتے ہوں، چاہے وہ رینگتے ہوں، چاہے وہ زمین کے اوپر چلتے ہوں، لیکن اللہ نے سواری کرنے کا ہنر اور شان اور خصوصیت صرف انسان کو دی ہے۔ آج انسان نے دیکھ لیں جدید سے جدید گاڑیاں بنا لی ہیں، خوبصورت سے خوبصورت گاڑیاں بنا لی ہیں، اور اس نے ہواؤں کے اوپر جہازوں کے اندر اڑنا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری فضیلت ہے۔ اور آگے فرمایا والبحری، اور دریا کے اندر، کہ دریا کے اندر بھی ہم نے آپ کو سوار ہونے کے لیے کشتیاں عطا کی۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے کشتی سازی کا جو علم تھا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا۔ کشتی بنانا حضرت نوح علیہ السلام نے شروع کی، اور بعد میں دنیا کے اندر علم نے ترقی کی کرتے کرتے جو ہے آج بہت بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ دنیا کے اندر بن چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا کہ دریا کے اندر تم سوار ہوتے ہو۔ باقی جو دریا کی مخلوق ہے، جو مچھلیاں ہیں، چھوٹی مچھلیاں ہیں، بڑی مچھلیاں ہیں، یہ جتنی بھی مخلوق ہیں وہ خود تیر کر سفر کرتی ہیں، لیکن اے انسان تیرے دریا اور سمندروں میں چلنے کے لیے بھی ہم نے جو ہے ایک سواری کا انتظام کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری جو ہے انسان کی خصوصیت بیان فرمائی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تم کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے۔ تو یہاں پر جو ہے اب اللہ جو اولاد آدم کی خصوصیات بتا رہے ہیں تو کچھ کو تو یہاں بیان کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو باقی مخلوقات کے اوپر فضیلت دی۔ اب دیکھیں انسان کے علاوہ کون کون سی مخلوقات ہیں؟ فرشتے ہیں، جنات ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، اور بہت ساری مخلوقات ہیں، اور جو جاندار ہیں، جو بے جان ہیں، وہ ساری مخلوق پر انسان کو فضیلت ہے۔ اب اللہ نے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو کیا کیا خصوصیات عطا کی ہیں؟ نمبر 1، انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت عطا کی ہے۔ سب سے بہترین شکل و صورت اللہ نے ساری مخلوق میں انسان کی بنائی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا جسم معتدل بنایا ہے۔ جسم معتدل بنایا ہے کہ نہ وجود کے اعتبار سے انسانوں کو بہت لمبا چوڑا بنایا ہے اور نہ ہی بہت چھوٹا بنایا ہے۔ جانوروں میں دیکھیں بعض جانور کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے چیونٹی ہے، کتنی چھوٹی ہے کہ زمین پر چلتی ہے تو نظر بھی نہیں آتی، اور بعض جانور ہاتھی جیسے اتنے بڑے، زرافے جیسے اتنے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو جو ہے وہ بہترین صورت بھی عطا کی ہے اور بہترین جسم عطا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کو مزاج کا اعتدال عطا کیا ہے کہ اس کے مزاج میں غصہ بھی رکھا ہے تو اس کے مزاج میں اللہ نے جو ہے نرمی بھی رکھی ہے، اس کے مزاج میں جو ہے سختی ہے تو اس کے مزاج میں جو ہے پھر نرمی بھی رکھی ہے۔ تو یہ جو اعتدال سے انسان کو قد اور قامت عطا ہوئے، جسم عطا ہوا، یہ کسی دوسرے حیوان کو نہیں عطا کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک خاص جو چیز عطا کی وہ ہے عقل و شعور۔
عقل اور شعور کی خاص جو ہے صفت، خاص خوبی اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، جس عقل اور شعور کے ذریعے انسان جو ہے اپنے کام بناتا ہے کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، انسان اپنے عقل کو اور علم کو استعمال کرتے ہوئے اس سے مختلف طریقے کی چیزیں کیا ہے بنا لیتا ہے۔ جیسے دیکھیے انسان گھر بناتا ہے، اب گھر بنانے کا یہ جو علم ہے یہ بھی اللہ نے وحی الہی کے ذریعے سکھایا تھا، لیکن انسان کو اللہ نے جو عقل عطا کی ہے اور ساتھ میں جو علم عطا کیا ہے، اس علم کی اور عقل کی بنیاد پر دیکھے انسان گھروں کے کیسے کیسے نقشے بناتا ہے، دنیا میں کس کس طرح کی عمارتیں موجود ہیں، کہ اب یہ عمارتیں جو ڈیزائن کی جو عمارتیں بنائی ہیں یہ انسانوں نے بنائی ہیں، جانوروں کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو یہ ہے خاص وہ خوبی جو اللہ نے عقل و شعور کی شکل میں انسان کو عطا کی، اور انسان اسی عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کام بناتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسی قدرت عطا کی ہے کہ مخلوق جو باقی چیزیں ہیں ان چیزوں سے وہ دوسری چیزیں تیار کرتا ہے۔ مثلاً دیکھیے اللہ نے زمین سے ایک گندم نکالی ہے، اللہ نے ایک سبزی نکالی، یا اللہ نے ایک جانور کو ہمارے لیے کیا کر دیا، حلال کر دیا، جیسے گائے ہے اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں۔ اب گائے کا گوشت اللہ نے حلال کر دیا، لیکن اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے اس عقل اور علم کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک گوشت سے نہ جانے کتنے ذائقے کی ڈشیں بناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو اور چیزیں پیدا کی، پھل پیدا کیے، ان پھلوں سے انسان مختلف طریقوں کی چیزیں کیا کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ تو یہ ہے عقل و شعور سے کام کرنا، کہ یہ صفت اللہ نے انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو نہیں عطا کی۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے انسان کو ایک خاص خوبی جو عطا کی ہے وہ ہے گویائی، قوت گویائی، بولنے کی طاقت۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بولنے کی طاقت ہے اور بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی جو صلاحیت ہے، یہ ایک خاص خوبی ہے، اسے ملکہ کہتے ہیں، اسے خوبی کہتے ہیں، یہ خاص خوبی ہے جو اللہ نے کسی دوسری مخلوقات کو نہیں عطا کی، دوسرے حیوانات کو اللہ نے نہیں عطا کی۔ حتیٰ کہ انسان کو اللہ نے یہ جو ہے صلاحیت بھی عطا کی ہے کہ انسان اپنی بات کو بول کر بھی بیان کرتا ہے، انسان اپنی بات کو اشاروں کے اندر بھی کیا کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، اور اللہ نے انسان کو یہ ہنر بھی عطا کیا کہ انسان اپنی بات کو تحریر کے ذریعے اور لکھ کر بھی کیا کر دیتا ہے، دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ اللہ نے یہ خوبی جو ہے دوسرے حیوانات کو نہیں عطا کی، نہ وہ اشاروں سے اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، نہ وہ بول کر اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ لکھ کر جو ہے اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سب انسان کی خصوصیات ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا، یہ دیکھیے جو ہم ہاتھوں کی انگلیوں سے جو کھانا کھاتے ہیں نا، یہ صرف انسان کی صفت ہے۔ جتنے بھی اللہ نے جانور بنائے ہیں، پرندے بنائے ہیں، درندے بنائے ہیں، کبھی غور کریے گا، سارے جانور، درندے، پرندے جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ سب کے سب جب کھاتے ہیں اور پیتے ہیں تو اپنے منہ سے کھاتے ہیں، اپنے منہ سے جو ہے پیتے ہیں، منہ نیچے کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، منہ نیچے کرتے ہیں تو پیتے ہیں۔ گائے کو دیکھ لیجئے، بکری کو دیکھ لیجئے، جانوروں کو، اونٹ، بھیڑ، بیل، جتنے بھی جانوروں کو دیکھ لیجئے کہ جب انہیں کھانا ہوتا ہے تو اپنے منہ نیچے کر کے کھاتے ہیں، اور پیتے ہیں تو منہ نیچے کر کے پیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ میرے بندے، جس چہرے کو تو نماز کے اندر اپنے رب کے آگے جھکاتا ہے، جو چہرہ تیرے رب کے آگے جھکتا ہے، اس چہرے کو میں دنیا کے آگے نہیں جھکنے دوں گا۔ اس لیے اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کو کھانے کے لیے ہاتھ عطا کیے، اور ہمارے ہاتھوں کے اندر اللہ نے ایسی انگلیاں بنائی، ان انگلیوں کی مدد سے ہی پکڑ کر ہم کھاتے ہیں اور پکڑ کر ہم پیتے ہیں، کہ نہ ہمیں پینے کے لیے اپنی گردن زمین سے لگانی پڑتی ہے، اور نہ ہی کھانے کے لیے اپنی گردن کو زمین سے لگانا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام جانور جو ہے منہ سے کھاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے انسان اپنی ایک کھانے کو مختلف ذائقوں کے اندر کھاتا ہے بنا کر، جبکہ جانور ہمیشہ جو ہے وہ
ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے ہیں۔ ہم تو دیکھیے کہ گوشت سے کتنی چیزیں بنا لیتے ہیں، لیکن جو گوشت خور جانور ہیں وہ ہمیشہ ساری زندگی گوشت ہی کھائیں گے، وہ کبھی سبزی یا گھاس نہیں کھا سکتے۔ جو جانور گھاس کھانے والے ہیں وہ ہمیشہ ساری زندگی گھاس کھائیں گے، وہ گوشت نہیں کھا سکتے۔ تو اور اللہ نے انسان کو کیسے بنایا کہ انسان ساری زندگی جو حلال چیزیں ہیں وہ الگ الگ ذائقوں کے اندر کیا کرتا ہے، کھاتا رہتا ہے، اور جو ہے شکر کرنے والے اللہ کا شکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی باقی مخلوقات کے اوپر فضیلت، اور سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ ہے عقل کی، کہ عقل کے ذریعے سے انسان اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، مالک کو پہچانتا ہے، عقل کے ذریعے، علم کے ذریعے اب اللہ کی مرضی کو پہچانتا ہے۔ تو جب جو ہے انسان جو ہے اپنی عقل اور علم کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں میں اس کا کیا ہو جاتا ہے، شمار ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ باقی جو مخلوقات ہیں، انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، ان میں فرشتے بھی آ گئے، ان میں جانور بھی آ گئے، تو ان کو اللہ نے کیسا بنایا ہے؟ تو باقی جو مخلوقات ہیں جن میں دیکھیے جانور ہیں، جانوروں کے اندر جو ہے اللہ نے شہوات رکھی ہیں اور خواہشات بھی ہیں، لیکن عقل و شعور نہیں ہے۔ شہوات کا مطلب جسمانی خواہشات جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہیں، اور خواہشات یعنی کہ کھانے پینے کی طلب جو ہوتی ہے وہ جانوروں میں بھی ہوتی ہے، جسمانی خواہشات بھی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی طلب بھی ہوتی ہے، لیکن جانوروں میں اللہ نے عقل اور شعور نہیں رکھا۔ اس کے بعد فرشتوں کی باری آتی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے اندر بھی عقل و شعور رکھا ہے، لیکن فرشتوں کے اندر نہ شہوات ہے نہ خواہشات ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تیسرے نمبر پر انسان آتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے عقل بھی رکھا، شعور بھی رکھا، اور انسان کے اندر شہوات یعنی جسمانی خواہشات بھی رکھیں، اور خواہشات جسمانی شہوات بھی رکھیں، اور خواہشات یعنی اپنی عام زندگی کی خواہشات بھی رکھیں، اچھا کھانے کی خواہش ہے، اچھا پہننے کی خواہش ہے، اچھے گھر کی خواہش ہے، مال کی خواہش ہے، اولاد کی خواہش ہے، عزت کی خواہش ہے۔ تو یہ ساری خواہشات بھی اللہ نے رکھیں، شہوات بھی رکھیں، عقل و شعور بھی رکھا، یعنی انسان وہ مخلوق ہے جس میں اللہ نے ساری چیزوں کو کیا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے، کہ شہوات بھی، خواہشات بھی اور عقل بھی۔ جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے تو پھر اس کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے جو فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو جو ہے وہ ساری یا اکثر مخلوقات پر فضیلت دی، تو اب یہ فضیلت کس طریقے سے، اس کو اور سمجھ لیجئے کہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر ساری مخلوقات کے اندر انسان کا درجہ جو ہے وہ سب سے اونچا ہے۔ اب دیکھیے مخلوقات دو ہوتے ہیں، مخلوقات علویہ، مخلوقات سفلیہ۔ مخلوقات علویہ یعنی اوپر کی مخلوق، اوپر کی مخلوق سے مراد ہے فرشتے، اور مخلوقات سفلیہ یعنی نیچے کی مخلوق سے مراد ہے انسان، جانور، درندے، پرندے۔ تو اب انسان جتنی بھی زمین کی مخلوقات ہیں جو ہیں اس میں جنات بھی آ گئے، اور جو ہے وہ درندے پرندے، جنات کے اوپر بھی انسان کی افضلیت ہے، درندوں پرندوں کے اوپر بھی انسان کی افضلیت ہے۔ صرف مخلوقات علویہ یعنی اوپر کی جو مخلوق ہے فرشتے رہ گئے۔ آیا انسان کا درجہ فرشتوں سے زیادہ ہے یا نہیں؟ فرشتوں کا درجہ زیادہ ہے یا انسان کا درجہ زیادہ ہے؟ انسان افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں؟ تو اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں انسانوں کی الگ الگ تقسیم ہوتی ہیں۔ دیکھیے انسانوں میں ایک تقسیم ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بھی انسان تھے۔ پھر دنیا میں انسانوں کی ایک تقسیم ہے عام مومنین اور صالحین کی، نیک لوگ، اور دنیا میں تیسرے انسانوں کی جو تقسیم ہے اور قسم ہے وہ ہے کفار کی اور گناہ گار لوگوں کی۔ تو سمجھ لیجئے
کہ دنیا میں جو عام جو ہے دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تمام کے تمام فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ فرشتوں کے اندر دیکھیے کچھ خاص فرشتے ہیں، کچھ عام فرشتے ہیں۔ خاص فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ خاص فرشتے کہلاتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وہ انسان ہیں دنیا میں جن کا درجہ ہر فرشتے سے اونچا ہے، چاہے وہ جبرائیل جیسا فرشتہ ہو یا چھوٹے درجے کے فرشتے ہوں۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ اس کے بعد انسانوں میں جو عام مومن آتے ہیں، عام لوگ جو آتے ہیں، وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں، لیکن جو خاص فرشتے ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ عام مسلمانوں سے افضل ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو کافر ہیں اس دنیا کے اور جو فجار ہیں، نافرمان ہیں، یا بظاہر مسلمان ہیں لیکن اللہ کے بہت نافرمان ہیں، تو وہ تو انسان فرشتوں سے تو کیا، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ تو جانور ہیں، یعنی جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ تو اللہ نے انسانوں کے بھی 3 درجات بنائے، ان میں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام عام اور خاص فرشتوں سے اعلیٰ ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو عام مسلمان ہیں وہ عام فرشتوں سے اعلیٰ ہیں، اور جو کافر و فاجر ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو یہ آدم علیہ السلام کے اولاد یعنی انسان کے لیے ہے، عام انسان کو بھی اللہ نے یہ فضیلت عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ سواری کے لیے ہم نے خشکی میں بھی انہیں جو ہے وہ سواریاں عطا کر دی راستے کے لیے، اور دریا میں بھی انہیں چلنے کے لیے سواریاں عطا کر دیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے، کہ ہم اپنے بندوں کو ناپاک چیزیں نہیں کھلاتے، حرام چیزیں نہیں کھلاتے، بلکہ ہم اپنے بندوں کے لیے صرف پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ انسان خود حرام کھانا شروع کر دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے صرف حلال اور جائز چیزوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ اور آگے وہ فرمایا کہ بڑھا دیا ہم نے ان کو بہت سو سے، جن کو پیدا کیا ہم نے، کہ ہماری جنات بھی ہماری بہت بڑی مخلوق ہیں اور فرشتے بھی ہماری بہت بڑی مخلوق ہیں، لیکن ہم نے اس آدم کی اولاد کو ان سے بھی زیادہ بڑا کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے ہر فرقے کو ان بامامہم، ان کے سرداروں کے ساتھ، ان کے اماموں کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پر جس شخص کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، پس وہ لوگ پڑھیں گے یقرؤون پڑھیں گے کتابہم، اپنا لکھا ہوا یعنی اپنا نامہ اعمال، ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ان کے اوپر کچھ ظلم کیا جائے گا۔ تو اللہ نے پھر جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے غفلت سے بیدار کرنے کے لیے فرمایا کہ سنو، اگر تم دنیا کے اندر ایمان لے کر نہیں آئے تو اللہ قیامت کے دن کا منظر جو ہے وہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، کہ جو دنیا کے اندر ایمان لاتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کو اور اللہ تم کو جو ہے ایک برابر نہیں کرے گا، کہ قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو جو ہے حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، تو اللہ فرما رہے کہ ہر شخص کو اس کے مقتدا اور پیشوا کا نام لے کر پکارا جائے گا۔ اب دیکھیے دنیا میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور اب نبی موجود نہیں ہے، نبوت تو موجود ہے، نبی خود دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ان نبیوں کے جو ہیں امام یعنی کہ علماء امت اس وقت دنیا کے اندر کیا ہیں، موجود ہیں۔ تو یہاں بھی یہی آیا امامہم، کہ وقت کے نبی تو ہوں گے، لیکن وقت کے نبی جو ہے وہ پوری امت میں یعنی کہ ساری زندگی تو زندہ نہیں ہوتے، اپنے وقت کے اوپر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو نبیوں کے بعد
جو ان کے نائب ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب ہیں وہ علماء امت کہلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر گروہ کو قیامت کے دن ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، ان کے پیشواؤں کے ساتھ۔ اب جو لوگ کافر ہیں تو ان کے بھی پیشوا ہیں، یعنی وہ کفر میں جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ گناہوں کے اندر جس کی پیروی کرتے ہوں گے، جس کو فالو کرتے ہوں گے، چاہے وہ دین کے اندر ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر ہو، چاہے وہ سیاست کے اندر ہو، چاہے وہ حکومت کے اندر ہو، چاہے وہ دنیا کے، یاد رکھیے، کسی بھی معاملے کے اندر ہو، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو ان کے پیشواؤں سمیت بلائیں گے۔ جو نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے تھے، جو لوگ کسی کے کہنے میں آ کر نیکی کر کے چلے گئے، تو قیامت کے دن ہم ان کو ان نیک لوگوں کے ساتھ بلائیں گے۔ اور جو دنیا میں کسی کے کہنے میں آ کر گناہ اور معصیت کی زندگی گزار کر چلے گئے، تو ہم ان کو ان کے اماموں کے ساتھ اور جو ان کے لیڈر تھے ان کے ساتھ بلائیں گے۔ ہر شخص کو میدان حشر میں اس کے مقتدی، اس کے پیشوا، اس کو ہی پیشوا کو جو ہے میں دوسرے زبان میں لیڈر کہہ رہی ہوں، اس کے پیشوا کے نام سے پکارا جائے گا، اور پھر جو ہے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ اور پھر جو ان میں نیک لوگ ہوں گے، فمن اوتی کتابہ، جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ تو قرآن کریم کی بہت ساری آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، نامہ اعمال تقسیم ہوں گے۔ تو پھر جو ہے جب وہ نامہ اعمال تقسیم ہوں گے تو اس کے لیے حدیث عائشہ میں آتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حساب کتاب ہو جائے گا تو سارے نامہ اعمال جو ہوں گے عرش کے نیچے جمع ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کے حکم سے ایک ہوا چلے گی اور وہ ہوا نامہ اعمال کو اڑائے گی، اس ہوا سے اعمال نامے اڑنا شروع کر دیں گے، اور وہ اعمال نامے لوگوں کے ہاتھوں کے اندر آ جائیں گے، اور جو لوگ جنتی ہوں گے ان کے سیدھے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال آئیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے الٹے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والے، رشتہ دار، سب کو اللہ قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ یقرؤون کتابہم، وہ پڑھیں گے اپنا نامہ اعمال کہ ہم نے جو جو دنیا میں کیا تھا وہ سب کچھ اس نامہ اعمال میں لکھا ہے۔ ہم نے جو جو کچھ دنیا کے اندر کیا تھا، جو جو کچھ دنیا کے اندر کہا تھا، دنیا کے اندر جس چیز کی پیروی کی تھی، دنیا کے اندر جس چیز کو ہم نے صحیح کہا، غلط کہا، سچ مانا، جھوٹ مانا، جو بھی کچھ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس نامہ اعمال کے اندر لکھا ہوگا، پھر وہ خود پڑھے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، فتیل کہتے ہیں دھاگے کو، اس کے اوپر دھاگے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کہ اگر اس نے کوئی نیکی کی ہو اور ہم نے اسے نامہ اعمال میں نہ لکھا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر اس نے کوئی جرم کم کیا ہو، ہم نے اس کا جرم زیادہ لکھ لیا ہو، ایسا نہیں ہوگا، اور اگر اس نے جرم کیا ہو، گناہ کیے ہوں، اور ہم اسے نامہ اعمال میں نہ لکھیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ہم کسی کے اوپر قیامت کے دن ظلم نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ جو ہے عادل ہیں، اور قیامت کے دن اللہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو شخص رہا اس اندھے پن کے اندر، یہ جو شخص رہا اس دنیا میں اندھا ہو کر، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، پس وہ آخرت میں بھی اعمیٰ، پس وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ پڑا ہوگا دور کی گمراہی میں۔ دیکھیں کہ اللہ فرما رہے ہیں جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا تو وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا۔ اندھا ہونے سے مطلب کیا ہے؟ دنیا میں تو اکثر لوگ سارے آنکھوں والے ہیں، ہم سب اندھا نابینا تو کوئی کوئی ہوتا ہے، ورنہ سب کی آنکھیں سلامت ہیں، سب دیکھتے ہیں۔
تو دیکھیے یہاں جسم کی آنکھوں سے اندھا ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ دل کی آنکھوں سے اندھا ہونا مراد ہے، کہ جس نے حق آنے کے باوجود بھی باطل کا ساتھ دیا، جس نے حق واضح ہو جانے کے بعد بھی باطل کا ساتھ دیا، جس نے ایمان کے مقابلے میں کفر کا ساتھ دیا، ایمان والوں کے مقابلے میں کفر والوں کا ساتھ دیا، تو گویا وہ کیا ہیں؟ آنکھوں سے اندھے ہیں، وہ دین سے اندھے ہیں، وہ ایمان کے اندھے ہیں، وہ قرآن کے اندھے ہیں، وہ شریعت کے اندھے ہیں، کہ اللہ نے قرآن میں کھول کھول کر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کھول کر بیان کر دیا، لیکن انہوں نے دنیا کے اندر سمجھا ہی نہیں کہ حق کیا تھا، باطل کیا تھا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ جو دنیا کے اندر اندھا ہوگا، جنہوں نے حق اور باطل میں تمیز نہیں کی ہوگی، بے شک وہ آنکھوں سے دیکھتا ہو، لیکن مراد یہاں حق اور باطل کی تمیز ہے، وہ دنیا میں اندھا ہوگا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، کیونکہ وہ گمراہ تھا۔ دنیا میں تو علاج تھا گمراہی کا، کہ وہ گمراہی چھوڑ کر حق راستہ اختیار کر لیتا، لیکن دنیا میں اس نے گمراہی نہیں چھوڑی، سرکشی نہیں چھوڑی، تو اب آخرت میں اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ فرما دیا کہ وہ اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ پڑا ہوگا دور کی گمراہی میں۔ دور کی گمراہی کے مراد جہنم کا راستہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَادُوا، اور وہ لوگ تو چاہتے تھے، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ وہ بہکا دیں تجھ کو، عن الذی اوحینا الیک، اس چیز سے جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ جھوٹ بنا لائے تو ہم پر وحی کے علاوہ، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خلیلا، اور تب تو بنا لیتے تجھ کو دوست، ولولا، اور اگر نہ ہوتا یہ اور اگر یہ بات نہ ہوتی، ثبتناک، تو ہم نے تجھ کو سنبھالے رکھا، تاکہ تو لگ جاتا، تاکہ تو لگ جاتا جھکنے ان کی طرف تھوڑا سا۔ بات کے مطلب کو آیت کے مطلب کو سمجھ لیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ جو ہیں، یہ اپنی تدبیروں کے ذریعے، یہ اپنی جو ہے حرکتوں کے ذریعے، یہ اپنی منصوبہ بندی کے ذریعے، یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے حق راستے سے کیا کر دیں؟ ہٹا دیں۔ کس کے لیے کوشش کرتے؟ اللہ نے فرمایا نبی کے لیے، کہ کافروں کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ آدم کی اولاد کو میں بہکاؤں گا، تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان جو ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے شیطان کے ساتھی کون ہے؟ کافر شیطان کے ساتھی ہیں۔ تو یہ شیطان کے جو ساتھی ہیں، اور شیطان کی جو کوشش اور محنت ہے نبی کے اوپر بھی، کہ نبی کو بھی اس راستے سے ہٹا دیں جو راستہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے دکھایا ہے، یعنی دین کے راستے سے کیا کر دیں؟ ہٹا دیں۔ وہ اس کوشش میں کیا ہے؟ لگے رہتے ہیں، وہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آپ سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروائیں، اور وہ کیا؟ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ جھوٹ بنا لائیں ہم پر وحی کے سوا۔ کہ اللہ نے فرمایا ایک تو یہ جو شیاطین جو ہیں، ان کفار کے ذریعے کیا کام کراتے ہیں؟ نبی کے اوپر جو ہے کیا کرتے ہیں؟ نبی کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے نبی کی طرف جو وحی بھیجی ہے اس کے اندر جھوٹ بات داخل کر دیں۔ کیسے؟ کہ دیکھیں جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کا ہر عمل شریعت تھا، آپ کا ہر عمل جو تھا وہ کیا تھا؟ دین تھا۔ دین سے ہٹ کر کسی نبی نے اپنی امت کے لوگوں کو کچھ نہیں سکھایا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی، یہ کافر اور یہ دین کے دشمن، یہ شیطان کی چالیں یہاں تک بھی آئیں گی کہ آپ سے کوئی شریعت کے خلاف کام کروا دیں، تاکہ شریعت کے اس خلاف کام کو وہ دین بنا کر آپ کی امت کے لوگوں کے سامنے کیا کر دیں؟
پیش کر دیں کہ نبی اگر کوئی غلط کام کر دیں تو پھر جو ہے لوگ امت سمجھے کہ یہی صحیح ہے تو وہ اسی راستے کے اوپر چلنے لگے، لیکن نبی کی ذات سے تو غلط کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی تربیت کی ہوتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نبی سے فرما رہے ہیں کہ نبی یہ آپ کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، آپ کو بھی بہکانے کی کیا کریں گے، کوشش کریں گے۔ تو جب کفار یہ شیطان کے ساتھی جب نبیوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو بتائیے ہم جیسے گناہ گار امتی ان کی چالوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آج ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا ہم جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ نہیں، ہمیں اس دور کے اندر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ شیطان چاروں طرف سے ہماری طاق کے اندر لگا ہے اور ہماری سب سے قیمتی نعمت اور دولت جو ایمان کی نعمت ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش شیطان کی سب سے بڑی یہی ہے کہ انسان کے ایمان کو برباد کر دے، کیونکہ جس انسان کا ایمان برباد ہو گیا تو خالدین فیہا ابدا، جہنم ہمیشہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ نے نبی کو خبردار کیا کہ نبی آپ جو ہے ان کے کہنے میں نہیں آئیے گا، اور جب یہ ایسے کرتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایسی حالت کے اندر کیا رکھا ہے، سنبھال کر رکھا ہے، ہم آپ کو سنبھالتے ہیں ایسی حالت کے اندر، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ بنائیں، ہم آپ کو نہ سنبھالیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ان کے قریب جا پہنچیں۔ اب یہ نبی علیہ السلام سے جو بات اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ بات جو ہے یعنی امت کو سمجھانے کے لیے، نبی کی ذات سے تو بعید تھا کہ وہ کسی کافر کی بات کو قبول کر لیتے، یہ تو ناممکن سی بات تھی، لیکن اللہ پاک ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے نبی کی مثال دے رہے ہیں کہ نبی کی ذات کے اوپر بھی کفار کے شیاطین کے حملے ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم جیسے کمزوروں کو اپنا ایمان بچانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی میں کیا کرتا ہوں، میں نے آپ کو ثابت قدم بنایا، اور یہ ہے نا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر نہیں ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، اگر ہم نہیں سنبھالتے تو آپ لگ جاتے جھکنے ان کی طرف، شیئاً قلیلا، تھوڑا سا جھکنے لگ جاتے، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے ایمان والوں کے ساتھ، اللہ شیطان کے شر سے اور شیطانی لوگوں کے شر سے جو ہے انسان کو کیا کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ اور جو ہے آگے کیا فرمایا کہ اے نبی اذن، جب ہم ضرور مزہ چکھاتے تجھ کو، اگلی والی آیت دیکھیں، اذن لأذقناک ضعف الحیات، اس وقت ضرور چکھاتے ہم آپ کو دنیا دگنی زندگی، وضعف الممات، اور دگنی موت، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر نہیں پاتا تو اپنے واسطے ہم پر کوئی بھی مدد کرنے والا۔ کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی اگر جو ہے آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اگر ہم اس کو توجہ سے سنیں کہ اللہ فرما رہے ہیں اذا ذقناک، اگر آپ ان کے قریب ہو جاتے ہیں، کہ فرض کریں نبی آپ ان کفار کی غلط باتوں کے اندر آ کر ان کے تھوڑا قریب ہو جاتے، تو اے نبی یاد رکھیے آپ کا عذاب دنیا میں بھی دوہرا ہو جاتا، اور وہ ضعف الحیات، ضعف کہتے ہیں دگنے کو، ضعف الحیات، آپ کا عذاب دنیا میں دوہرا ہو جاتا، وہ ضعف الممات، اور آپ کا عذاب مرنے کے بعد بھی دوہرا ہو جاتا۔ کتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے یہ بات بیان فرمائی، اور اصل میں حبیب کی امت کے لیے یہ بات ہے
کہ حبیب کی خاطر تو اللہ نے کائنات کو بنایا، اور آپ تو اللہ کے کیا تھے؟ سب سے مقرب، آپ محبوب تھے اللہ کے، ہمارے نبی۔ اللہ کے نبی سے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس امت کو سمجھانے کے لیے نبی سے بات کی گئی، نبی کو سامنے رکھا گیا کہ نبی، اگر آپ کفار کی باتوں میں آ کر اگر آپ کا میلان کفار کی طرف ہو گیا تو یاد رکھیے دنیا میں بھی دوہرا عذاب ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ دوہرا عذاب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح معنی میں سمجھنا شروع کر دیں، لوگوں سے متاثر ہو کر جو ہے اپنے دین کے اندر جو ہے کوئی بھی تبدیلی کرنے سے یا دینی تقاضوں کو نبھانے سے ہم ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دینی تقاضوں کو اور حق بات کو، حق لوگوں کے ساتھ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنا تو ہم نے ہے ایک دن، یہ بات تو طے ہے کہ انسان ہمیشہ نہیں رہے گا، ہم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، لیکن آج اگر ہم نے کسی غلط فہمی یا غلطی کی وجہ سے اگر اللہ کے نبی کے دشمنوں یا شیاطین کے ساتھیوں کا ساتھ دے دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہی ہماری پکڑ آ جائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کے محبت کرنے والے لوگوں میں شامل کر دے، اپنے نبی کے دشمنوں کی صف سے اللہ پاک ہمیں بہت دور کر دے۔ اور آگے فرمایا کہ نبی، اور جب ایسا ہوگا ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ نہیں پائیں گے ہمارے اوپر کوئی مددگار، یعنی اس وقت آپ کی مدد کرنے والا ہمارے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا، یہ رکوع ہم پورا کر لیتے ہیں، وَإِن كَادُوا، اور وہ تو چاہتے تھے تجھے گھبرائیں، تجھے پریشان کر دیں، پھسلا دیں یا بہکا دیں یا نکال دیں زمین سے، تاکہ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ نکال دے تجھ کو یہاں سے، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت وہ نہیں ٹھہریں گے وہ بھی تیرے پیچھے مگر تھوڑا سا، سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور دستور من قد ارسلنا، جو چلا آتا ہے رسولوں کا آپ سے پہلے، من رسولنا، جو ہم نے بھیجے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے ہماری دستور کے اندر کوئی تبدیلی۔ کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں، اے نبی سنیے، یہ جو کافر ہیں یہ سرزمین مکہ یا مدینہ، یہاں جو ارض کا جو لفظ نا من الارض، یہاں سے ارض مدینہ اور ارض مکہ مراد ہے، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں آپ کے قدم جو ہے اکھیڑنے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، کسی بھی طریقے سے مکہ یا مدینہ سے نکال دیں۔ اور اے نبی، اگر یہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا بھی بہت وقت کم ہوگا یہاں پر مکہ اور مدینہ کے اندر، ان کو بھی یہاں رہنا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ جس وقت قرآن مجید نازل ہوا کفار تو موجود تھے، مشرکین بھی موجود تھے، تو پھر جو ہے یہ پوری کوشش کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے جائیں، پھر آپ مکہ سے نکلے، مدینہ ہجرت کی، پھر ان کی کوشش تھی کہ آپ مدینہ بھی چھوڑ دیں، تو پھر جو ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ کفار آپ کو زمین سے نکالنے کے لیے کیا ہے، یہ منصوبے بنا رہے ہیں، اگر یہ اپنی منصوبے میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں ان کو بھی ان شہروں میں نہیں رہنے دوں گا پھر۔ اور جو ہے، اور ایک واقعہ آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کا، کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک یہودی جو تھا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا کہ اے ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، آپ کے بیٹے کا نام تھا قاسم،
تو اس کے نام پر ان کے نام پر آپ کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ تو نبی تو مانتے نہیں تھے نا، تو محمد کہتے، تو کہنے لگے اے ابو القاسم، اگر آپ اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہیں، یعنی کہنے لگا اے نبی اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ملک شام میں جا کر رہیں، یہاں آپ مدینے میں کیوں رہ رہے ہیں؟ آپ ملک شام چلے جائیں، کیونکہ ملک شام ہی محشر کی سرزمین ہے، یعنی ملک شام میں ہی حشر کا میدان لگے گا، اور ملک شام ہی جو ہے وہ انبیاء کی سرزمین ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ ملک شام میں آئے ہیں۔ ملک شام بہت بڑا علاقہ ہے، اور حشر کا جو میدان لگے گا وہ بھی ملک شام پہ لگے گا، اور دجال جو نکلے گا وہ بھی ملک شام سے نکلے گا۔ تو کہنے لگا کہ وہ تو انبیاء کی سرزمین ہے، آپ وہاں جا کے رہیں۔ تو جب اس نے یہ بات کی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس یہودی کے کلام کا کچھ اثر ہوا کہ آپ نے سوچا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے۔ تو جس وقت غزوہ تبوک کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہوا، اور آپ کی یہ نیت تھی کہ میں مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام کو اپنا جو ہے وہ ٹھکانہ بنا لوں، کیونکہ آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ آئے ہی جو ہیں کہاں پر ملک شام میں، اس وجہ سے آپ کی طبیعت میں یہ بات آئی کہ میں بھی ملک شام جا کر رہوں۔ اس وقت اللہ پاک نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یہ مکہ مکرمہ سے تو اور نکالنے کے ارادے کرتے ہی تھے، مدینے سے بھی، بہرحال اللہ پاک نے کفار کو اس کے اوپر تنبیہ کی کہ اگر تم میرے نبی کو مکہ سے نکال دو گے تو خود بھی مکہ میں چین کی زندگی نہیں گزار سکتے، اور اگر تم نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ مدینے سے جو ہے وہ کیا کر دوں، نبی کو نکال دوں، تو تم مدینے میں بھی نہیں رہ سکو گے۔ اس لیے جو ہے نبی کو بھی تسلی دی کہ آپ اپنی جگہ پر رہیے، اور ان کافروں کو جو ہے اللہ نے دھمکی دی اور ڈرایا کہ اگر تم نے نبی کے ساتھ ایسا کیا تو تمہیں بھی یہاں رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔